بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا عورت اگر اپنا جسم کا کچھ حصہ جو اپنے محارم کے سامنے، جیسے باپ ہے یا بھائی ہے یا اس طرح کے جو محارم ہوتے ہیں، چچا ہے، جن کے سامنے وہ اپنے ہاتھ اور اپنے بال وغیرہ کھلے رکھ سکتی ہے، ایسے محارم کے سامنے یا پھر اپنے شوہر کے سامنے کوئی تنگ لباس یا کچھ جو ہے چھوٹا لباس اس طرح اگر پہنی ہوئی ہو تو کیا اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ حدیث شریف میں جو ذکر آیا ہے کہ فرشتے آدمی سے کن حالتوں میں جدا رہتے ہیں یا کس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آدمی جس سے فرشتے جو ہے دور رہتے ہیں وہ دو حالتیں ہیں۔ جب آدمی اپنی قضاء حاجت کرتا رہتا ہے، جو ضرورت اس کے ٹوائلٹ کی جو ضرورت ہوتی ہے، جب وہ قضاء حاجت کرتا رہتا ہے یا اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوتا ہے، یہ دونوں صورتوں میں فرشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، گھر میں جو فرشتے داخل نہیں ہوتے، ایسا گھر جس کے اندر کتا ہو یا پھر ایسا گھر جس کے اندر ایسی تصویریں، ایسے بت، ایسی مورتیاں، صور سے مراد اس حدیث شریف میں مورتیاں ہیں، جس میں ایسی مورتیاں رکھی ہوں جس کی تعظیم کی جاتی ہے یا جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو ایسی مورتیاں جس گھر میں ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے ایسی صورت میں بھی، یعنی یہ جو دو صورتیں بیان کی گئی ہیں جس میں فرشتے آدمی سے جدا ہوتے ہیں یا جس میں آدمی گھر میں جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ دونوں جو صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتوں میں بھی بالاتفاق جو دیگر فرشتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کے علاوہ دیگر جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے تو آتے ہیں اور رہتے ہیں، جیسا کہ نام اعمال میں نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ تو آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے الفاظ جو بھی اس کی زبان سے نکلتے ہیں وہ ان کو لکھنا ہوتا ہے، اس سے جو بھی عمل صادر ہوتا ہے ان کو لکھنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بھی لفظ اپنی زبان سے آدمی نکالتا ہے اس پر ایک رقیب ہے جو اس کا مراقبہ کرنے والا ہے، بڑی سختی کے ساتھ جو ہے اس کا مراقبہ کرتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے اور اس پر جو ہے اپنے پاس لکھتا ہے۔ تو یہ اگر جدا ہو جائیں گے تو پھر لکھیں گے کیسا؟ اگر جدا ہوتے بھی ہیں تو بھی ایسا جدا نہیں ہوتے کہ لکھ ہی نہ سکے، یعنی وہ لکھتے تو ہیں تو اس پر جو ہے نظر تو رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح ملک الموت ہے، موت کا جو فرشتہ ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے مددگار بھی ہوتے ہیں، تو ملک الموت علیہ السلام وہ بھی جو ہے آتے ہیں ہر صورت میں، چاہے آدمی کسی بھی حالت میں ہو، جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ آتے ہیں اور جو ہے روح قبض کرتے ہیں۔ تو مخصوص ملائکہ جو ہے ایسے ہیں جو ہر صورت میں آدمی کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے رہتے ہیں۔ وہ آدمی کے برہنہ ہونے سے یا آدمی کے گھر میں جو ہے کتا رہنے کی وجہ سے یا مورتیاں رہنے کی وجہ سے اس سے جدا نہیں ہوتے۔ پھر کون سے فرشتے ہیں جو اس سے جدا ہوتے ہیں؟ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر سے جو ہے دور ہوتے ہیں، یا آدمی جب یہ ضرورت کی جو ہے تکمیل کرتا رہتا ہے اس وقت جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ تو عورت اگر جو ہے اپنے بال کھلے رکھے اپنے گھر میں، اپنے محارم کے سامنے، محرم جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بال کھلے رکھے، یا
چھوٹے آستین والا قمیص جو ہے پہنے، یا جو ہے کچھ اونچا، کسی قدر جو ہے اونچا لباس، یا اپنے شوہر کے سامنے کچھ اس طرح کا لباس پہن کے گھر میں وہ کہیں بھی جو ہے جائے آئے، صرف اس کا شوہر ہو اس کے گھر میں، تو بڑی آزادی سے جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہن سکتی ہے۔ تو جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ ایسی صورت میں اس سے جدا نہیں ہوں گے، اس گھر سے جو ہے دور نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسی صورت میں اس سے جدا ہونے کی کوئی دلیل جو ہے موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام، آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی وحی کا جب زمانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس جو ہے آپ نے بٹھایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ اب مجھے جو ہے جبریل علیہ السلام، وہ فرشتہ جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر سے جو ہے چادر کو ہٹایا، اوڑھنی کو ہٹایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ سرکار سے آپ نے دریافت کیا کہ کیا اب نظر آ رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اب نظر نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے جو ہے اوڑھنی کو ڈھانپ لیا اور اپنے بال کو جو ہے ڈھانپ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا اب فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو عام دلیل نہیں بنائی جا سکتی ہے کہ جب بھی عورت جو ہے اپنے سر سے اوڑھنی ہٹاتی ہے تو فرشتے، ہر قسم کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو جدا ہوتے تھے، لیکن دیگر جو فرشتے ہیں وہ جدا ہوتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں، ایسا تو کہیں جو ہے ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ ایک مخصوص واقعہ ہے، مخصوص حالت ہے جس میں جو ہے اس طرح کا پیش آیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر کے بتا دیا کہ کن حالتوں میں فرشتے جو ہے دور ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے دور ہونے کو ثابت کرنا، اس کے لیے جو ہے ایک خاص جو ہے دلیل کی ضرورت رہتی ہے، اور ایسی موجود نہیں ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت جو ہے اگر اپنے سر سے اوڑھنی نکال کے رہے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس طرح تو سرکار نے نہیں فرمایا ہے۔ تو عورت جو ہے اپنے محارم کے سامنے اس طرح کا لباس جو ہے پہن سکتی ہیں۔ اب نماز کے اندر جیسا لباس عورت کو پہننا ہوتا ہے کہ سوائے دونوں ہاتھوں کے، دونوں پنجوں کے اور چہرے کے، اور جو ہے دونوں قدموں کے، کہ اس کے علاوہ جو ہے کچھ ظاہر ہونے دینا نہیں رہتا ہے، اس کو سارا جو ہے ڈھانکے رہنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہمیشہ پورا دن اس کو رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے اوڑھنی کی وہ پابندی کرے تو یہ بہتر چیز ہے۔ حیا جتنی بھی زیادہ ہو اتنی خیر ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا سارا کا سارا خیر ہے، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے حیا جو ہے، حیا کی حفاظت ہوتی ہے اور حیا بڑھتی ہے۔ ایسا کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے جس سے حیا جو ہے انسان کے اندر کم ہوتے جاتی ہے۔ خاص طور پہ عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب کو ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ عورتوں کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنی حیا کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے بڑھانا چاہیے، نہ کہ ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے اس کی حیا میں جو ہے آہستہ بتدریج کمی آتی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔